بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسی غربت پہ صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو، اس امیری سے بہتر ہے جس میں ذلت و رسوائی ہو۔ جنہیں خواب دیکھنا اچھا لگتا ہے انہیں رات چھوٹی لگتی ہے، اور جنہیں خواب پورا کرنا اچھا لگتا ہے انہیں دن چھوٹا لگتا ہے۔ عزت سے چھوڑ دینا بے عزتی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ کبھی جو زندگی میں تھک جاؤ تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ لوگ ٹوٹی ہوئی عمارت کی اینٹ تک اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ ہم زندگی میں ضرور کامیاب ہوں گے اگر ہم ان نصیحتوں پر عمل کر لیں جو دوسروں کو کرتے ہیں۔ موت کے ہوتے ہوئے انسان میں اتنی اکڑ ہے، ذرا سوچیں اگر موت نہ ہوتی تو کتنے غرور سے بری ہوتی یہ دنیا۔ اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجیے، سخت محنت کیجیے، طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجیے، دعا کیجیے، پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجیے۔ کوئی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ اچھی نصیحتوں کا اثر آج کل اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے والے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ وہ بیٹے ہی ہوتے ہیں جن کے قصور جلد معاف ہو جاتے ہیں، بیٹیوں کو اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی پڑتی ہیں۔ مرد کے سر پر ہیلمٹ نہ ہونے سے چلان کٹ سکتا ہے، لیکن عورت کے سر پر دوپٹہ نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مطلب جان کی قیمت ہے، ایمان کی نہیں۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے، دنیا کی خوبصورت ترین چھاؤں ماں ہے۔ جب ہم رشتوں کے لیے وقت نہیں نکال پاتے تو وقت ہمارے بیچ سے رشتہ نکال دیتا ہے۔ سادگی پر فتویٰ سب ہی دیتے ہیں، پر مرتے سب بے حیائی پر ہی ہیں۔ خواہشوں کو بے لگام مت چھوڑو، یہ باغی ہو جائیں تو حرام و حلال، جائز ناجائز کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کر زندہ لوگوں کو صرف موت کی شدت سے ہی باخبر کر دے تو لوگ عیش و آرام کو بھول جائیں اور ان کی راتوں کی نیند اڑ جائے۔ ڈھونڈنے پر وہی لوگ ملتے ہیں جو کھو گئے ہوں، وہ نہیں مل سکتے جو بدل گئے ہوں۔ کبھی کبھی سب سے زیادہ ہمیں اپنے آپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ حضرت علی نے 900 کلو کا دروازہ اکیلے اٹھایا تھا، لیکن جب حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا تو کہنے لگے فاطمہ کو اٹھانے میں میری مدد کرو۔ تربیت کے رنگوں میں ایسے ڈلو کہ لوگ تمہیں پڑھنا چاہیں، تمہارے ساتھ رہنا چاہیں، تمہیں سننا چاہیں اور تمہارا جیسا بننا چاہیں۔ آپ کا خوش رہنا ہی آپ کا برے چاہنے والوں کے لیے سب سے بڑی سزا ہے۔ سستے میں لوٹ لیتی ہے دنیا انہیں جن کو اپنی قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سارے کھیل چھوڑ کر جذبات سے کھیلتے ہیں لوگ۔
لوگ کہتے ہیں پاگلوں کا کوئی بھروسہ نہیں، لیکن کوئی یہ نہیں جانتا کہ بھروسے نے ہی پاگل کیا ہے۔ دعا ایک واحد ایسی چیز ہے جس کو نصیب پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کہتا ہے پھر وہ تمہاری من پسند چیز تم تک لائے گا مقررہ وقت پر اور تم حیران ہو جاؤ گے۔ بات صرف مرد کے خلوص اور محبت کی ہوتی ہے، عورت آسائشوں کے بغیر بھی خوش رہ سکتی ہے۔ سیدھے درخت اور سیدھے لوگ سب سے پہلے کاٹے جاتے ہیں۔ کمال کی بات ہے نا، اللہ ایک ہے مگر وہ ہر ایک کا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، بس دعا کرو اور رب پر چھوڑ دو۔ عورت ساری مصیبتوں سے تنہا لڑ سکتی ہے اگر اسے یقین ہو کہ اس کا مرد اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ قدر اتنی دفعہ بدلتا ہے جتنی بار بندہ اللہ سے رجوع کرتا ہے۔ کیا آپ کو کبھی احساس ہوا کہ اللہ نے آپ کو ڈوبتے ڈوبتے بچا لیا ہے؟ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ کچھ رشتوں کے نام نہیں ہوتے، مقام ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ایک بار اس مقام سے گر جائے تو کبھی پہلے جیسا تعلق نہیں رہ پاتا۔ ساری کی ساری چالاکیاں اور ہوشیاریاں صرف دنیا میں ہی ہیں۔ اس کو بیوقوف بنا لیا، اس سے جھوٹ بول لیا، اسے دھوکہ دے دیا، لیکن یاد رکھیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ہوا میں نہیں اڑ رہا، فرشتے لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ پا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے، ابھرنے سے پہلے۔ غروب ہونے کا مطلب زوال تھوڑی ہے۔ بیٹی جب پسند کی شادی کا کہے تو اسے بے حیا برا نہ کہو۔ پسند کی شادی بیٹیوں کا حق ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی۔ جینے والوں کی قدر کیجئے، مرنے والے اپنی تعریف نہیں سن سکتے۔ کچھ رشتے انسان توڑتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے وہ دن سے دوستیاں لگا لیتے ہیں۔ خود کو اتنی اہمیت دو کہ لوگ ترسیں تمہیں پانے کو۔ جس کی جیسی سوچ وہ ویسی کہانی رکھتا ہے۔ کوئی پرندوں کے لیے بندوق تو کوئی پانی رکھتا ہے۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔ یہ جو گزر رہا ہے نا، یہ وقت نہیں ہے، زندگی ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ کچھ حادثے انسان کی بہتری کے لیے ہوتے ہیں، لیکن انسان کو وقتی سمجھ نہیں آتی۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد انسان کو سمجھ آتی ہے کہ جو بھی ہوا میرے حق میں بہتر تھا۔ اتنی تاخیر نہ کیجیے پلٹنے میں کہ چابیاں بے اثر ہو جائیں تالوں پر۔ یہ درخت باہمت انسان کے لیے بہت بڑی مثال ہے۔ انسان اگر ہمت نہ ہارے تو زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔
چوٹ کا لگنا ضروری تھا، زخم کے جیسا استاد کوئی نہیں۔ چھوڑ دیا ہے میں نے ہر چیز کی خواہش کرنا، جو میرے حق میں بہتر ہوگا، میرا اللہ اسے مجھ تک خود ہی لے آئے گا۔ انسان سختیاں برداشت کیے بغیر، غم سہے بغیر، تلخ طعنوں سے گزرے بغیر ایمان کی لذت کو چکھ ہی نہیں سکتا، اللہ کے قرب کو پا ہی نہیں سکتا۔ پھول اپنے ساتھ والے پھول کا مقابلہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچتے، وہ صرف کھلتے ہیں۔ جو سب کے سامنے آپ کو قبول نہ کر پائے، وہ تنہائیوں میں بھی آپ پر کوئی حق نہیں رکھتے۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا تقسیم کریں گے، آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ زندہ شخص کی قدر کریں، زندہ شخص کے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانا اس کی قبر پر پھول رکھنے سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں ہر تعلق ایک قیمت کا محتاج ہوتا ہے، جس دن آپ وہ قیمت ادا کرنے سے انکار کر دیں گے، وہ تعلق ختم ہو جائے گا۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔ مجھے اپنی نرم مزاجی چھوڑ کر تلخ ہونا پڑا، کچھ رشتوں نے اذیت دینے کی حد کر دی تھی۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے، رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ تم کسی انسان کو برا مت سمجھو، وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ ایک سا وقت کبھی بھی نہیں رہ سکتا، دن بگڑتے ہیں، سنورتے ہیں، گزر جاتے ہیں۔ اپنی پریشانی ہر کسی کو نہ بتائیں، 20% پرواہ نہیں کرتے اور باقی 80% لوگ خوش ہوتے ہیں کہ آپ پریشان ہیں۔ اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ کیا اور کیسے نظر انداز کرنا ہے، تو آپ کی زندگی خوبصورت بن جائے گی۔ کبھی ہم وہ بھی کھو دیتے ہیں جسے ہم بڑے حق سے کہتے ہیں کہ میرا ہے۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو، وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے، آپ جتنے زیادہ تنہا ہیں، اتنے ہی آزاد بھی ہیں۔ دشمن کے پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ یہ دنیا ہے جناب، محفل میں بدنام اور منہ پر سلام کرتی ہے۔ ہر دوست کو ہر راز نہ بتاؤ، دوستوں کے بھی دوست ہوتے ہیں۔ بری نیکی کے ساتھ بظاہر کیے جانے والے اچھے عمل کو بھی پھل نہیں لگتا، لیکن اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے چھوٹے سے چھوٹے عمل کو باغ لگ جاتے ہیں۔ یہ ہماری کھوٹی کھری نیت ہی تو ہوتی ہے جو انجام بد اور انجام خیر کا باعث بنتی ہے۔ احتیاط بھی بہت ہی بے وفا لفظ ہے، کبھی آپ با ہتھیار سے بے اختیار ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ آپ چیزوں کو کتنی ہی مضبوطی سے پکڑیں، وقت آنے پہ آپ کی گرفت سے نکل ہی جاتی ہیں۔ جب دیواروں میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں، جب دل میں دراڑیں پڑتی ہیں تو دیواریں بن جاتی ہیں۔ اللہ نے کسی شخص کو بھی اس کے رشتہ دار یا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تخلیق نہیں کیا۔ خدا را وسیلہ بنے، خدا نہیں۔ دوسروں کی زندگیوں کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لینا چھوڑ دیں، اپنوں کی زندگیاں اور خوشیوں کا قاتل بننا چھوڑ دیں۔ یہاں بھی قیدی بننے کی کوشش کی جائے گی، آزادی ضرور جہنم لے گی۔ میرا خیال میں ساتھ دینا اسے کہتے ہیں۔ اگر آپ کسی کے لیے بارش کو روک نہیں سکتے
تو اس کے ساتھ بارش میں کھڑے ہو جائیں، اس کو چپ نہیں کروا سکتے تو اس کے ساتھ بیٹھ کر رو لیں، اس کی آنکھ میں نیند نہیں لا سکتے تو اس کے ساتھ جاگ لیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کسی کا ساتھ ایسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ غرور اچھا نہیں، کسی بھی شے پہ یہاں جلتی لکڑی بھی کبھی پیڑ ہوا کرتی تھی۔ کتنا مشکل لگتا ہے نا، دن بھر کی مصروفیات کے بعد تنہا بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کر کے کسی کی باتوں کو یاد کرنا اور پھر رو دینا۔ تعلیم یافتہ تو ہر کوئی ہو جاتا ہے، پر شعور یافتہ کوئی کوئی بنتا ہے۔ جب سایہ قد سے بڑا اور باتیں اوقات سے بڑی ہونے لگ جائیں تو سمجھ جائیں کہ سورج غروب ہونے والا ہے۔ اکثر لوگوں کو اپنے علم پہ غرور ہوتا ہے، لیکن انہیں اپنے غرور کا علم نہیں ہوتا۔